بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں ہر بات کا حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاں روئے عرض پر تمام حلال اور طیب چیزیں کھانے کی اجازت دی، وہی ایک جانور کھانے سے منع فرما دیا۔ اس جانور کا نام ہے خنزیر۔ سوشل میڈیا پر اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لبرل بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے خنزیر کے گوشت کی ممانعت پر مسلمانوں کو تنقید اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخرکار جب خنزیر کو حرام ہی قرار دیا جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں کی؟ دوستو، سوال یقیناً دلچسپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلوان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس کا جواب بھی ایسا دیا جائے گا کہ سن کر آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیات نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کی گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ دوست، ان دونوں آیات میں خنزیر کا گوشت کھانے کی حرمت کا بیان ہوا ہے، تاہم آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اب بکرے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، مگر یہی بکرا اس وقت حرام ہو جاتا ہے اگر وہ مردار ہو یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جبکہ اس کے برعکس خنزیر کی حرمت مستقل ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں سوال کی جانب۔ اگر خنزیر فی نفس ناپاک اور اس کا گوشت حرام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے پیچھے کیا مقصد رکھا؟ خنزیر ایسا جانور ہے جو فضلہ، غلاظت، کوڑا اور کچرا کھانے کے علاوہ بعض چھوٹے موٹے حشرات اور مردار بھی کھاتا ہے۔ حقیقت میں یہ زمین کو غلاظت، فضلات اور کوڑے کچرے سے پاک کرنے والا جانور ہے، یعنی خنزیر کی مثال ایسی ہے گویا یہ زمین کا قدرتی ویکیوم کلینر ہو۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد زمین کے ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ جانور اپنے جسم میں خود کئی خطرناک بیماریوں کے جراثیم برداشت کر لیتا ہے، مگر یہی جراثیم انسان کو منتقل ہو جائے تو انہیں برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمارے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حلال کر دیا، اور جو ناپاک ہیں انہیں حرام قرار دے دیا۔ آج ہزاروں برس کے بعد میڈیکل سائنس اس حقیقت کا اعتراف تو کرتی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، لیکن اگر ہمیں سائنس نہ بھی بتاتی تو ہماری ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے اس سے اجتناب ہی برتے، کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ ہمارے رب نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ تھی وہ توجیہ جو اس سوال کے جواب میں علماء ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے سلوان ٹی وی کے وساطت سے آپ تک پہنچا دیا۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، والسلام۔